السلام علیکم ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر اداکار طلعت حسین صاحب کے انتقال کے حوالے سے ابھی سننے کو ملی ہے۔ طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے بیمار بھی تھے اور میری 2-3 دفعہ ان کی بیٹی سے بات ہوئی، تزین صاحبہ سے۔ جب مجھے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ ICU میں ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی ان کی بیٹی سے۔ اس دفعہ تو رابطہ نہیں ہو سکا، اس سے پہلے 2 دفعہ انہوں نے ان کے حال کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ پچھلے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا کہ وہ بیمار تھے اور وقتاً فوقتاً ہسپتال میں داخل ہوتے رہتے تھے۔ طلعت حسین صاحب جو ہیں ان کی اداکاری کا ایک اپنا انداز تھا اور وہ جتنے بڑے انسان تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق رہا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ میڈیا میں آنے کے سے پہلے، یعنی کہ جس چینل پہ ابھی میں ہوں اس پہ آنے سے پہلے، سب سے پہلے میرا اگر کوئی تعلق بنا شوبز میں باقاعدہ طور پر، وہ تھے طلعت حسین صاحب، اور یہ بات ہے 99 کی۔ 99 میں میں پہلے بھی شاید 1-2 دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں کراچی میں تھا، تو اس وقت مجھے ڈرامہ کی ڈائریکشن سیکھنے کا شوق تھا اور مجھے ایسا اتفاق ہوا کہ کسی اور کام کے سلسلے میں میں اپنے دوست کے ساتھ شارع فیصل پر ایک پلازا جہاں پہ ان کی رہائش بھی تھی، وہاں پہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں طلعت حسین صاحب ہوتے ہیں، تو طلعت حسین صاحب کی طرف ان کے پلازے کے اندر جانا ہوا۔ پھر اس طرح کر کے باہر پڑا کہ اسٹوڈیو 9 کے نام کا کوئی دفتر ہے، ہم اندر گئے۔ وہ میرے دوست نے کام تو کوئی اور تھا، وہ مارکیٹنگ کا کوئی کام تھا کسی کارڈ وارڈ کی بینک کی، لیکن جب انہوں نے اندر جا کے ان کے بندے سے، سیکرٹری سے پوچھا، شاید بلوچ ان کا نام تھا ان کے سیکرٹری کا، تو ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے باس سے ملنا ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ باس کون ہے، کس سلسلے میں ملنا ہے، اس سلسلے میں ملنا ہے۔ تو وہ انہوں نے کرتے کراتے ابھی وہ ملنے نہیں دے رہے تھے، لیکن اندر سے ایک آواز آئی اور کون ہے، شاید اندر بھیج دیں جو بھی ہے۔ تو اندر گئے، تو اندر جا کے اچانک سرپرائز ملا ہمیں کہ وہ طلعت حسین صاحب تھے، اور طلعت حسین صاحب کو دیکھ کے میرے دوست کا جو کام تھا وہ تو سائڈ پہ رہ گیا۔ میں نے کہا جی میں تو آپ کا بڑا فین ہوں اور مجھے ڈائریکشن بھی سیکھنی ہے۔ تو ان دنوں میں اتفاق سے ٹپال والوں کی طرف سے کوئی ایک 6 شارٹ جسے کہتے ہیں ٹیلی ڈرامہ یا ایک قسط کا جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ تھا، تو وہ انہوں نے بنایا تھا۔ اس میں خواب دیکھو مگر، جس میں نبیل، یہ بلبلے والے جو نبیل ہیں یہ بھی شامل تھے، شیلا تھی اور شبیر رانا صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی تھے اس میں۔ تو یہ باقاعدہ اس کی ڈائریکشن جمشید انصاری صاحب بھی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اس کی ڈائریکشن دے رہے تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا جی 2 دن بعد آ کے مجھے ملے۔ پھر 2 دن کے بعد ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے 2 پلے ایز اے ہیلپر کے طور پہ کیے، اور وہ اتنے اچھے انسان تھے طلعت حسین صاحب۔ میری ان سے پھر بات بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے فلموں میں کام کیا، گمنام میں انہوں نے نیشنل ایوارڈ لیا، محبت مار نہیں سکتی میں بھی تھے، ابھی عجب گل صاحب اور عجب گل صاحب نے ایک فلم بنائی تھی کھوئے تم کہاں کے بعد، اس میں بھی تھے وہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اشارہ فلم تھی وحید نواز صاحب کی، اس میں بھی تھے۔ اس طرح انہوں نے کامیابی میں بھی تھے، بندش میں بھی تھے، بڑی فلموں میں انہوں نے کام کیا، غریبوں کا بادشاہ میں بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈراموں کے اندر بھی انہوں نے کام کیا، اور جو ان کے ڈرامے خاص طور پہ شروع والے ڈرامے تو جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، انہوں نے کتنے بڑے زبردست کام کیے، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں انہیں ہوائیں ڈرامہ کیسے بھول سکتا ہے جس میں ان کی پھانسی کا سین تھا، اور انہوں نے پھانسی کے سین کے اندر وہ حقیقت کا رنگ بھرا تھا کہ بعد میں ایک سیاسی لیڈر کو جب پھانسی ہوئی تھی تو جو آنکھیں 2006 میں نے ان کی دیکھی تھی، اس سیاسی لیڈر کی کہیں ویڈیو بن گئی تھی، ڈکٹیٹر تھا، ان کو پھانسی ہوئی تھی تو اس کی ویڈیو بن گئی۔ اس آنکھوں کے اندر جو خوف سے زیادہ ایک ویرانی اور خالم خلی آنکھیں تھی، وہ والا اس سے 10 سال پہلے کنسیو کر کے طلعت حسین صاحب نے وہ والا کردار کیا۔ اتنے بڑے اداکار تھے وہ۔ پھر انہوں نے سوتن کی بیٹی فلم کی، جہاں پہ جتیندر صاحب کے ساتھ ان کا تھا، تو ان کی آواز کا ایک سحر تھا، جادو تھا۔ ایک دادا دل دادا جو تھا ایک لانگ پلے وہ لگا تھا، اس کے اندر ان کی آواز کا واقعی ایک جادو تھا، اور جتنی ان کی کمرشل کے پیچھے آواز آتی تھی، یہ ایڈ چلتے ہیں ان کے پیچھے آواز آتی تھی، وہ انہوں نے مشکل دن بھی بہت دیکھے، اور وہ بہت پڑھے لکھے تھے، اور ایز اے ہیومن بینگ کیسے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طلعت حسین صاحب کے پاس صبح ایک بندہ آیا ان کے آفس میں، ہم بھی وہیں پہ تھے، تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے پیسے وہ آپ نے دینے تھے، وائٹ واش کروایا۔ تو طلعت حسین صاحب نے پہلے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی کہ میں آج بھول آیا ہوں، حالانکہ پہلی دفعہ تھا۔ عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے موقع کے اوپر کتنا لٹکاتے ہیں لوگ پیسوں کے لیے، ایک پہلی دفعہ تھا، اور انہوں نے
صرف نہ صرف منہ سے معذرت کی بلکہ انہوں نے ہاتھ جوڑے باقاعدہ. انہوں نے کہا جی میں بھول آیا ہوں, میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, میں کل آپ مجھے آ کے نا سب سے پہلے دیں. اور اسی طرح نبیل صاحب کو میرے سامنے انہوں نے چیک دیا اس خواب دیکھو مگر کا. پھر اسی طرح وہ ایک دفعہ باہر نکلے تو ابراہیم حیدری میں شوٹنگ تھی, تو میں نے کہا جی میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ مجھے کسی سین میں آپ مجھے بھی چانس دیں, دلوائیں. ویسے ہی کہا تھا کہ مجھے شوق ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ چانس دلوائیں, میں نے کہا تھا شوق ہے. تو یقین کریں کہ اس دن انہوں نے وہاں پہ ابراہیم حیدری میں, مجھے یاد ہے ہم پکوڑے سارے کھا رہے تھے پورا کرو وہاں پہ ابراہیم حیدری میں, جہاں وہ بوٹس وغیرہ ہیں, تو وہاں سین کچھ اس طرح کا تھا کہ نبیل کے دوست اور نبیل کو ابراہیم حیدری میں اتار دیا جاتا ہے شپ میں سے اور بتاتے ہیں کہ دبئی آ گیا. تو ان دوستوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کرنے کا, تو میں نے کہا 3 دن سے 3 لڑکے آ رہے ہیں 4 دن سے کہ ہمیں بھی ایک سین ملے گا. میں ان کا حق نہیں مارنا چاہتا, لیکن اب وہ اتنے زبردست تھے. پھر ایک دفعہ ایک اداکارہ ہیں, انہوں نے کچھ کہا کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے. ان کے جو مینیجر تھا, پروڈکشن مینیجر, انہوں نے ان کو وہ چیز نہیں لا کے دی, تو وہ تھوڑی سی ناراض ہوئی. انہوں نے طلعت صاحب سے بات کی, تو طلعت صاحب نے کہا آپ کو مسئلہ کیا, میرے بجٹ سے چیزیں جانی ہیں, آپ کو کیا مسئلہ, آپ کیوں نہیں لا کے دیتے, ان کو لا کے دیں, جو چیز یہ مانگتی ہیں ان کو لا کے دیں, جس کو بھی جو چیز چاہیے وہ لا کے دیں, یہ میں نے خرچہ کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا, تو میں جواب دوں اگر کسی اس کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ مجھے ایک اور بڑا ہی زبردست واقعہ یاد آیا کہ جس دن انہوں نے مجھے کہا کہ 15 جولائی کا مہینہ تھا, کہتے جی 15 جولائی سے اس کی شوٹ شروع ہے, اور گزری ایک جگہ ہے کراچی میں, وہاں پہ شوٹ تھا کسی گھر کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ کل آپ آ جائیں صبح. ہم آئے تو کرو ویگن پوری ایک جو بڑی ہائی ایکس ہوتی ہے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں اس میں جا کے بیٹھنے لگا, تو مجھے کہتے ہیں ان کے پاس ہونڈا سٹی تھی میرون کلر کی. انہوں نے کہا ظہیر آپ ادھر آ جائیں. میں لگا بالکل نیا, مجھے انہوں نے بلایا نام کے ساتھ, کچھ آپ میرے ساتھ جائیں گے. انہوں نے یقین کریں اپنے ڈرائیونگ سیٹ کے سائڈ والی سیٹ پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور گئے. پھر راستے میں خیر کافی انہوں نے باتیں بھی کی اور چیزیں سمجھانے کی بھی کوشش کی, اور بھی کافی چیزیں تھی. خیر وہ پھر میں بعد میں کسی ٹائم کے لیے, لیکن وہاں پہ پہنچ گئے. اچھا اگلے دن مجھے تھا کہ آج پھر میں طلعت صاحب کے ساتھ جاؤں گا, تو اگلے دن میں آیا تو اس کرو کی گاڑی جا چکی تھی اور طلعت صاحب نے جانا تھا بھی, تو میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ. کہتے نہیں آج آپ کرو کی گاڑی کے ساتھ جائیں گے. میں نے کہا وہ تو جا چکے ہیں. کہتے پھر آپ جگہ خود ڈھونڈیں گے, آپ کو ٹائم پہ آنا چاہیے. تو مجھے سکھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک دن اگر میں لے کے گیا ہوں اور اگلے دن آپ لیٹ ہو گئے, میری غلطی تھی, لیکن انہوں نے مجھے سکھانے کے لیے. بعد میں مجھے جگہ کا پتہ نہیں تھا, میں کراچی میں نیا تھا. اچھا گزری جگہ کا پتہ تھا, نہ اسٹاپ کا پتہ, تو میرا جغرافیہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. کرتے کراتے پتہ نہیں کس طرح مجھے نہیں پتا چلا کہ میں اس گھر میں, گھر بھی کوئی گلیوں شلیوں کے اندر تھا, چھوٹا سا گھر تھا کیونکہ غریب تھوڑے سے مڈل کلاس لوگوں کا سیٹ تھا, دکھانا تھا اس میں. تو اس طریقے سے میں پہنچا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ ویل ڈن گڈ. پھر اس کے بعد پھر ان کا رویہ بالکل ایسا ہو گیا, کھانا ساتھ, پورے ٹائم کے اوپر کھانا پوچھنا, سارا کچھ کرنا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باہر کوئی مانگنے والے آئے, تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرائے. اللہ تعالیٰ, ان کی آنکھوں میں عمومی طور پہ نمی آ جاتی تھی. تو انہوں نے خیر وہ پیسے انہوں نے دیے تھے, اچھے خاصے پیسے دیے, تو کہتے ہیں یار بس ہمیں کیا حج کرائے اللہ تعالیٰ, کیا ہوا. جس طرح نہیں ایک بندہ اپنے آپ کو بہت ہی عاجز سمجھتا ہے, اور کیا ہم لوگ ہیں, اس طرح کر کے وہ بات کرتے تھے. اور تھوڑی بات کے اوپر سینسٹیو بہت زیادہ تھے. کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آف دا ریکارڈ میں اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا تھے اندر سے, کتنے زبردست آدمی تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے گھر والوں کو صبر دے. ہم تو ان کو عمومی طور پہ ایز اے ہیومن بینگ بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں تو اس حوالے سے یاد رکھوں گا کہ میرے سب سے پہلے باس تھے, اور اس حوالے سے بھی یاد رکھوں گا کہ میرے فیوریٹ ایکٹر بھی تھے, آرٹسٹ تھے, اور ان کی آواز کا بھی ایک سحر تھا. تو کس سے پھر کسی دن سنائیں گے, لیکن بہت ہی افسوسناک خبر. اور ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا کچھ 2 سال پہلے. کچھ چیزیں ہم خود بھولتے تھے تو ہمیں وہ یاد بھی کروا دیتے تھے. تو یہ تھے طلعت حسین صاحب, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. انتہائی افسوسناک خبر اداکار طلعت حسین صاحب کے انتقال کے حوالے سے ابھی سننے کو ملی ہے. طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے بیمار بھی تھے, اور میری 2-3 دفعہ ان کی بیٹی سے بات ہوئی, تہذین صاحبہ سے. جب مجھے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ ICU میں ہیں, تو میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی ان کی بیٹی سے. اس دفعہ تو رابطہ نہیں ہو سکا. اس سے پہلے 2 دفعہ انہوں نے ان کے حال کے حوالے سے بتایا تھا, لیکن یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے. تو یہ پچھلے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا کہ وہ بیمار تھے اور وقتاً فوقتاً ہسپتال میں داخل ہوتے رہتے تھے. طلعت حسین صاحب جو ہیں ان کی اداکاری کا ایک اپنا انداز تھا, اور
جتنے بڑے انسان تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق رہا. آپ یوں کہہ لیجئے کہ میڈیا میں آنے کے سے پہلے یعنی کہ جس چینل پہ ابھی میں ہوں اس پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے میرا اگر کوئی تعلق بنا شوبز میں باقاعدہ طور پر وہ تھے طلعت حسین صاحب. اور یہ بات ہے 99 کی. 99 میں میں پہلے بھی شاید ایک دو دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں کراچی میں تھا تو اس وقت مجھے ڈرامہ کی ڈائریکشن سیکھنے کا شوق تھا اور مجھے ایسا اتفاق ہوا کہ کسی اور کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ شارع فیصل پر ایک پلازا جہاں پہ ان کی رہائش بھی تھی وہاں پہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں طلعت حسین صاحب ہوتے ہیں. تو طلعت حسین صاحب کی طرف ان کے پلازے کے اندر جانا ہوا. پھر اس طرح کر کے باہر پڑا کہ اسٹوڈیو 9 کے نام کا کوئی دفتر ہے. ہم اندر گئے. وہ میرے دوست نے کام تو کوئی اور تھا, وہ مارکیٹنگ کا کوئی کام تھا کسی کارڈ وارڈ کی بینک کی. لیکن جب انہوں نے اندر جا کے ان کے بندے سے سیکرٹری سے پوچھا, شاید بلوچ ان کا نام تھا ان کے سیکرٹری کا, تو ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے باس سے ملنا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ باس کون ہے, کس سلسلے میں ملنا ہے, جی اس سلسلے میں ملنا ہے. تو وہ انہوں نے کرتے کراتے ابھی وہ ملنے نہیں دے رہے تھے, لیکن اندر سے ایک آواز آئی اور کون ہے, شاید اندر بھیج دینے جو بھی ہے. تو اندر گئے تو اندر جا کے اچانک سرپرائز ملا ہمیں کہ وہ طلعت حسین صاحب تھے. اور طلعت حسین صاحب کو دیکھ کے میرے دوست کا جو کام تھا وہ تو سائڈ پہ رہ گیا. میں نے کہا جی میں تو آپ کا بڑا فین ہوں اور مجھے ڈائریکشن بھی سیکھنی ہے. تو ان دنوں میں اتفاق سے ٹپال والوں کی طرف سے کوئی ایک 6 شارٹ جسے کہتے ہیں ٹیلی ڈرامہ یا ایک قسط کا جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ تھا. تو وہ انہوں نے بنایا تھا. اس میں خواب دیکھو مگر, جس میں نبیل, یہ بلبلے والے جو نبیل ہیں یہ بھی شامل تھے, شیلا تھی اور شبیر رانا صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی تھے اس میں. تو یہ باقاعدہ اس کی ڈائریکشن جمشید انصاری صاحب بھی تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ اس کی ڈائریکشن دے رہے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا جی 2 دن بعد آ کے مجھے ملے. پھر 2 دن کے بعد ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے 2 پلے ایز اے ہیلپر کے طور پہ کیے. اور وہ اتنے اچھے انسان تھے طلعت حسین صاحب. میری ان سے پھر بات بھی ہوتی تھی. انہوں نے فلموں میں کام کیا, گمنام میں انہوں نے نیشنل ایوارڈ لیا, محبت مر نہیں سکتی میں بھی تھے. ابھی عجب گل صاحب اور عجب گل صاحب نے ایک فلم بنائی تھی کھوئے تم کہاں کے بعد, اس میں بھی تھے وہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ اشارہ فلم تھی وحید نواز صاحب کی, اس میں بھی تھے. اس طرح انہوں نے کامیابی میں بھی تھے, بندش میں بھی تھے, بڑی فلموں میں انہوں نے کام کیا, غریبوں کا بادشاہ میں بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ ڈراموں کے اندر بھی انہوں نے کام کیا. اور جو ان کے ڈرامے خاص طور پہ شروع والے ڈرامے تو جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے, انہوں نے کتنے بڑے زبردست کام کیے. لیکن جو بعد کے لوگ ہیں انہیں ہوائیں ڈرامہ کیسے بھول سکتا ہے جس میں ان کی پھانسی کا سین تھا. اور انہوں نے پھانسی کے سین کے اندر وہ حقیقت کا رنگ بھرا تھا کہ بعد میں ایک سیاسی لیڈر کو جب پھانسی ہوئی تھی تو جو آنکھیں 2006 میں نے ان کی دیکھی تھی, اس سیاسی لیڈر کی کہیں ویڈیو بن گئی تھی, ڈکٹیٹر تھا, ان کو پھانسی ہوئی تھی تو اس کی ویڈیو بن گئی. اس آنکھوں کے اندر جو خوف سے زیادہ ایک ویرانی اور خالم خلی آنکھیں تھی, وہ والا اس سے 10 سال پہلے کنسیو کر کے طلعت حسین صاحب نے وہ والا کردار کیا. اتنے بڑے اداکار تھے وہ. پھر انہوں نے سوتن کی بیٹی فلم کی جہاں پہ جتیندر صاحب کے ساتھ ان کا تھا. تو ان کی آواز کا ایک سحر تھا, جادو تھا. ایک دادا دل دادا جو تھا ایک لانگ پلے وہ لگا تھا, اس کے اندر ان کی آواز کا واقعی ایک جادو تھا. اور جتنی ان کی کمرشل کے پیچھے آواز آتی تھی, یہ ایڈ چلتے ہیں ان کے پیچھے آواز آتی تھی, وہ انہوں نے مشکل دن بھی بہت دیکھے. اور وہ بہت پڑھے لکھے تھے. اور ایز اے ہیومن بینگ کیسے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طلعت حسین صاحب کے پاس صبح ایک بندہ آیا ان کے آفس میں, ہم بھی وہیں پہ تھے. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے پیسے وہ آپ نے دینے تھے, وائٹ واش کروایا. تو طلعت حسین صاحب نے پہلے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا, پھر میری طرف دیکھا, پھر ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی کہ میں آج بھول آیا ہوں. حالانکہ پہلی دفعہ تھا. عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے موقع کے اوپر کتنا لٹکاتے ہیں لوگ پیسوں کے لیے. ایک پہلی دفعہ تھا اور انہوں نے نہ صرف منہ سے معذرت کی بلکہ انہوں نے ہاتھ جوڑے باقاعدہ. انہوں نے کہا جی میں بھول آیا ہوں, میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, میں کل آپ مجھے آ کے نا سب سے پہلے دیں. اور اسی طرح نبیل صاحب کو میرے سامنے انہوں نے چیک دیا اس خواب دیکھو مگر کا. پھر اسی طرح وہ ایک دفعہ باہر نکلے تو ابراہیم حیدری میں شوٹنگ تھی. تو میں نے کہا جی میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ مجھے کسی سین میں آپ مجھے بھی چانس دیں, دلوائیں. ویسے ہی کہا تھا کہ مجھے شوق ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ چانس دلوائیں, میں نے کہا تھا شوق ہے. تو یقین کریں کہ اس دن انہوں نے وہاں پہ ابراہیم حیدری میں مجھے یاد ہے ہم پکوڑے سارے کھا رہے تھے, پورا کرو وہاں پہ ابراہیم حیدری میں جہاں وہ بورڈس وغیرہ ہیں.
تو وہاں سین کچھ اس طرح کا تھا کہ نبیل کے دوست اور نبیل کو ابراہیم حیدری میں اتار دیا جاتا ہے شپ میں سے اور بتاتے ہیں کہ دبئی آ گیا. تو ان دوستوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کرنے کا. تو میں نے کہا 3 دن سے 3 لڑکے آ رہے ہیں 4 دن سے کہ ہمیں بھی ایک سین ملے گا. میں ان کا حق نہیں مارنا چاہتا, لیکن اب وہ اتنے زبردست تھے. پھر ایک دفعہ ایک اداکارہ ہیں, انہوں نے کچھ کہا کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے. ان کے جو مینیجر تھا, پروڈکشن مینیجر, انہوں نے ان کو وہ چیز نہیں لا کے دی. تو وہ تھوڑی سی ناراض ہوئی. انہوں نے طلعت صاحب سے بات کی تو طلعت صاحب نے کہا آپ کو مسئلہ کیا, میرے بجٹ سے چیزیں جانی ہیں, آپ کو کیا مسئلہ, آپ کیوں نہیں لا کے دیتے, ان کو لا کے دیں, جو چیز یہ مانگتی ہیں ان کو لا کے دیں, جس کو بھی جو چیز چاہیے وہ لا کے دیں, یہ میں نے خرچہ کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا. تو میں جواب دوں اگر کسی اس کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ مجھے ایک اور بڑا ہی زبردست واقعہ یاد آیا کہ جس دن انہوں نے مجھے کہا کہ 15 جولائی کا مہینہ تھا, کہتے 15 جولائی سے اس کی شوٹ شروع ہے, اور گزری ایک جگہ ہے کراچی میں, وہاں پہ شوٹ تھا کسی گھر کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ کل آپ آ جائیں صبح ہم آئے تو کرو ویگن پوری ایک جو بڑی ہائی ایکس ہوتی ہے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اس میں جا کے بیٹھنے لگا تو مجھے کہتے ہیں ان کے پاس ہونڈا سٹی تھی میرون کلر کی. انہوں نے کہا ظہیر آپ ادھر آ جائیں. میں لگا بالکل نیا, مجھے انہوں نے بلایا نام کے ساتھ, مجھے آپ میرے ساتھ جائیں گے. انہوں نے یقین کریں اپنے ڈرائیونگ سیٹ کے سائڈ والی سیٹ پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور گئے. پھر راستے میں خیر کافی انہوں نے باتیں بھی کی اور چیزیں سمجھانے کی بھی کوشش کی اور بھی کافی چیزیں دکھائیں. وہ پھر میں بعد میں کسی ٹائم کے لیے لیکن وہاں پہ پہنچ گئے. اچھا اگلے دن مجھے تھا کہ آج پھر میں طلعت صاحب کے ساتھ جاؤں گا. تو اگلے دن میں آیا تو اس کرو کی گاڑی جا چکی تھی اور طلعت صاحب نے جانا تھا بھی. تو میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ, کہتے نہیں آج آپ کرو کی گاڑی کے ساتھ جائیں گے. میں نے کہا وہ تو جا چکے ہیں. کہتے ہیں پھر آپ جگہ خود ڈھونڈیں گے, آپ کو ٹائم پہ آنا چاہیے. تو مجھے سکھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک دن اگر میں لے کے گیا اور اگلے دن آپ لیٹ ہو گئے, میری غلطی تھی, لیکن انہوں نے مجھے سکھانے کے لیے. بعد میں مجھے جگہ کا پتہ نہیں تھا, میں کراچی میں نیا تھا. اچھا گزری جگہ کا پتہ تھا, نہ اسٹاف کا پتہ, تو میرا جغرافیہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. کرتے کراتے پتہ نہیں کس طرح مجھے نہیں پتا چلا کہ میں اس گھر میں, گھر بھی کوئی گلیوں شلیوں کے اندر تھا, چھوٹا سا گھر تھا کیونکہ غریب تھوڑے سے مڈل کلاس لوگوں کا سیٹ تھا, دکھانا تھا اس میں. تو اس طریقے سے میں پہنچا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ویل ڈن گڈ. پھر اس کے بعد پھر ان کا رویہ بالکل ایسا ہو گیا, کھانا ساتھ, پورے ٹائم کے اوپر کھانا پوچھنا, سارا کچھ کرنا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باہر کوئی مانگنے والے آئے تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرائے. اللہ تعالیٰ, ان کی آنکھوں میں عمومی طور پہ نمی آ جاتی تھی. تو انہوں نے خیر وہ پیسے انہیں دیے تھے, اچھے خاصے پیسے دیے. تو کہتے ہیں یار بس ہمیں کیا حج کرائے اللہ تعالیٰ, کیا وہ جس طرح نہیں ایک بندہ اپنے آپ کو بہت ہی عاجز سمجھتا ہے اور کیا ہم لوگ ہیں, اس طرح کر کے وہ بات کرتے تھے. اور تھوڑی بات کے اوپر سینسٹیو بہت زیادہ تھے. کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آف دا ریکارڈ میں اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا تھے اندر سے, کتنے زبردست آدمی تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے گھر والوں کو صبر دے. ہم تو ان کو عمومی طور پہ ایز اے ہیومن بینگ بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں تو اس حوالے سے یاد رکھوں گا کہ میرے سب سے پہلے باس تھے, اور اس حوالے سے بھی یاد رکھوں گا کہ میرے فیوریٹ ایکٹر بھی تھے, آرٹسٹ تھے, اور ان کی آواز کا بھی ایک سحر تھا. تو کس سے پھر کسی دن سنائیں گے, لیکن بہت ہی افسوسناک خبر. اور ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا کچھ 2 سال پہلے. کچھ چیزیں ہم خود بھولتے تھے تو ہمیں وہ یاد بھی کروا دیتے تھے. تو یہ تھے طلعت حسین صاحب, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.